بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے لیے ایک ایسی خوبصورت کہانی لے کر آئی ہوں جسے سننے کے بعد کوئی پتھر دل بھی ایک بار رونے پر ضرور مجبور ہو جائے گا۔ پیش خدمت ہے ماں کی ممتا پر خوبصورت کہانی۔ کسی بستی میں ایک عورت بڑی صالح عبادت گزار ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ کی قدرت کہ اس کا نیک خدا ترس شوہر وفات پا گیا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا۔ اس نیک دل عورت نے اس لڑکے کی بہت اچھی طرح پرورش کی، بہت اچھے طریقے سے پالا، تعلیم بھی اچھی دلوائی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس کے حسن سلوک کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، وہ غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات صدقات دیتا۔ غرض اس کی بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو خود سے خوش نہ تھا۔ اس کی بستی والے ایسے نیک لوگ تھے کہ ہر گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آتی تھی۔ مساجد میں درس قرآن اور اللہ کے ذکر کی مجلس ہوتی تھی۔ غرض اس بستی کا ہر گھر جنت کا نمونہ تھا۔ یہ لڑکا دیہات سے باہر شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ بے حیا عورتوں پر اس کی نظریں پڑنے لگیں اور آہستہ آہستہ اس کی دوستی نیکوں سے ہٹ کر بدوں سے بڑھنے لگی۔ پھر وہ راستے سے بھٹک گیا۔ بد کردار دوستوں کے مشورے سے اس نے اپنی والدہ کے کھیت، دیہات کی پرسکون زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی فضا میں اپنا ڈیرا ڈال لیا، اور اس کے ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش دوست اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ اس کے بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا۔ اس کی ماں مصلی پر بیٹھی ہر وقت اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی۔ کبھی کبھی ماں سے ملنے شہر سے گاؤں جاتا۔ آہستہ آہستہ وہ وقت آیا کہ مہینے میں ایک چکر لگاتا۔ اسی اثناء میں اس کے بد کردار دوستوں کے ذریعے اس کی دوستی ایک بد کردار عورت سے ہو گئی، اور وہ اس کا اس قدر دیوانہ ہوا کہ اپنے باپ کی جائیداد فروخت کر کے اس پر لوٹاتا رہا۔ آخر وہ وقت آیا کہ وہ عورت جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں دیکھا تھا، اب دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب کبھی گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے بیٹے کو گھی لے کر دیتی، کوئی چیز بنا دیتی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتی۔ ایک مرتبہ کافی عرصہ گزر گیا، لڑکا ماں کو ملنے نہ آیا۔ ماں بیٹے کی جدائی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی۔ جب بھی کوئی غیر اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا، وہ دوڑ کر دروازے پر جاتی اور بے ساختہ کہتی، میرے بیٹے تم آ گئے؟ بیٹے تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ معلوم ہوتا کہ گلی کے کسی بچے نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو دل پر ہاتھ رکھ کر پھر مصلی پر آ بیٹھتی اور رونا شروع کر دیتی۔ روتے روتے اس نیک دل کی بینائی بھی جواب دے گئی، اور پھر جب اس لڑکے کے پاس کچھ نہ رہا تو اس عورت نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا کہ اب اس سے جان کیسے چھڑائی جائے۔ مشورے میں یہ طے ہوا کہ اس سے یہ فرمائش کی جائے کہ میری محبت جب ہی آپ سے رہے گی کہ اپنی ماں کا دل نکال کر لاؤ۔ اس طرح وہ فرمائش پوری نہیں کرے گا اور خود ہی جان چھوٹ جائے گی۔ اس بد کردار عورت نے یہی فرمائش کی۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا، آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو گیا، اور اس فرمائش کو بھی پورا کرنے پر تیار ہو گیا۔ خنجر لیا اور گاؤں کی طرف چل دیا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب دروازے پر پہنچا، آواز دی۔ ماں خوشی سے دروازے کی طرف بڑھی، سر چوما اور سینے سے لگایا۔ اس بدبخت نے خنجر نکالا اور ماں کے سینے پر مارا۔ ماں کا دل نکالا اور چل دیا۔ آسمان پر اندھیرا چھا گیا، اللہ کا عرش ہل گیا، ظلم کی انتہا ہو گئی۔ فرشتوں نے دہائی دی، بد کرداروں کا یار بد کردار۔ جب فاحشہ عورت کے مکان پر پہنچا، ماں کا دل اس کے سامنے رکھا۔ اس عورت نے کہا، اے بدبخت،
اپنی ماں پر تم اتنا ظلم کر سکتے ہو تو معلوم نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرو گے، اس لیے یہاں سے نکل جاؤ۔ اس عورت نے اس نوجوان کو دھکے دے کر اپنے گھر سے نکال دیا۔ اب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ شیطان نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ اب اسے سمجھ آئی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ اب چلایا، چیخا، ماں، میری ماں، لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس نے ماں کا دل اپنے ہاتھ میں لیا اور گاؤں کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ ہامتا کاپتا دیوانہ وار گاؤں کی طرف بھاگ رہا تھا۔ تبھی راستے میں ٹھوکر لگی، منہ کے بل زمین پر گرا۔ ماں کے دل سے آواز آئی، بیٹا تمہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اب وہ لڑکا ماں کا دل لیے گاؤں میں پہنچا، لیکن گاؤں والے اس کی ماں کو دفن کر چکے تھے۔ تبھی اس کے دل میں ٹھیس اٹھی اور وہ لڑکا وہیں مر گیا۔ ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں اور ماں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے والوں، تم پر اللہ کی لعنت، تم پر فرشتوں کی لعنت، تم پر پیغمبروں کی لعنت، تم پر تمام نیک انسانوں کی لعنت۔ توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو اور ماں کے قدموں پر سر رکھ لو، اور اس وقت تک سر نہ اٹھاؤ جب تک وہ راضی نہ ہو جائے، چاہے تم کو موت تک سر رکھنا پڑے۔ رکھے رکھو، نجات اسی میں ہے۔ خواتین و حضرات، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ماں باپ کے نافرمان اور بے ادب کی کسی بھی نیکی کو قبول نہیں کرتا، لیکن اگر وہ توبہ کرے اللہ سے اور اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ہر وقت اس کو راضی اور خوش رکھنے کی جستجو میں رہے، تو اللہ پاک معاف فرما دے گا، کیونکہ اللہ پاک کی رضا ماں کی رضا میں ہے اور اللہ پاک کی ناراضگی ماں کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی ناراضگی سے بچائے۔ آمین یا رب العالمین۔